وفات کا وقت قریب ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے میرے کان میں دھیرے سے کہا تھا، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، ان جبریل کان یعارضنی کل عام، جبریل ہر سال میرے پاس رمضان میں آتے ہیں، مجھے قرآن کا دور کراتے ہیں، جبریل مجھے قرآن کا دور کراتے ہیں، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، اور اس سال انہوں نے قرآن کا 2 مرتبہ مجھے دور کرایا ہے۔ اے فاطمہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، مشن پورا ہو چکا ہے، اللہ کا دین پورے عرب میں غالب آ چکا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی جو سب سے آخری سورت نازل ہوئی، ترتیب کے لحاظ سے تو سورۃ الناس ہے آخری سورت، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کی آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ النصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی طرف سے مسلمانوں تمہارے لیے فتح و کامرانی کا پیغام آ جائے، جب اللہ کا دین غالب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے میرے نبی تم یہ دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اے نبی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کی سورت ہے جو سب سے آخری سورت نازل ہوئی، اور جو صحابہ کرام میں جو جینیس صحابہ تھے، جو اللہ کے رسول کی مراد کو سمجھتے تھے، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد وہ سمجھ گئے کہ اب رسول کی جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عباس، رسول اکرم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 10-12 سال کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی مجلس شورا میں بٹھاتے تھے، جو ان کے خاص لوگ تھے، جو بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے جن سے مشورہ لیتے تھے، ان کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے تھے۔ صحابہ نے اعتراض کیا، اے امیر المومنین، ان لنا ابناء مثلہ، آپ اس نوجوان کو ہمارے بیچ میں کیوں بٹھاتے ہیں؟ سارے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، سارے بوڑھے لوگ موجود ہیں، بزرگ لوگ موجود ہیں، یہ آپ 20 سال کے 18 سال کے نوجوان کو کیوں بٹھاتے ہیں؟ یہ 15-16 سال کے نوجوان کو آپ کیوں بٹھاتے ہیں؟ اس کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، ہمارے بچوں کی طرح ہیں، آپ ان کو ہمارے پاس بٹھاتے ہیں، ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، ہے لوگوں، انہ من حیث تعلم، میں عبداللہ ابن عباس کے علم کی وجہ سے، ان کی نالج کی وجہ سے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، میں اس کی وجہ سے ان کو یہ مقام دیتا ہوں۔ چلو اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں عبداللہ ابن عباس کا ایک امتحان لے لیتا ہوں۔ اے عبداللہ ابن عباس، یہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، قرآن کی اس سورت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ بھائی ایک عام آدمی کے سامنے قرآن کی یہ سورت رکھی جائے تو وہ کیا سمجھے گا کہ بھئی اس سورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، جب اللہ کی طرف سے دین غالب ہو جائے، جب اللہ کی طرف سے مدد آ جائے اور لوگ دین میں داخل ہونے لگے تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ مگر عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ اے امیر المومنین، اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ ایاہا، اس قرآن کی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی موت کی خبر دی ہے۔ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اے نبی، اب آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، اب آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ اب میری وفات کا وقت۔ سفر کی 29 تاریخ تھی، اللہ کے نبی ایک جنازے میں، اپنے ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے گئے۔ جنازے سے لوٹتے وقت اللہ کے رسول کے سر میں شدید درد تھا۔ آپ گھر آئے، آپ نے اماں عائشہ سے فرمایا، واراسا، اے عائشہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے، میں درد کی شدت کو اپنے سر میں محسوس کر رہا ہوں۔ اماں عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، واراسا، آج میرے سر میں بھی شدید درد ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ تمہارے سر سے زیادہ میرے سر میں درد ہے، یہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا۔ 29 صفر 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی اور 29 صفر کو آپ کی بیماری کا آغاز ہوا۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شہدائے احد، جس قبرستان میں دفن تھے، جنگ احد میں شہید ہونے والے صحابہ جس مقبرے میں دفن تھے، جس قبرستان میں دفن تھے،
اللہ کے رسول اس قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت ہے فصلی علیہم، اللہ کے نبی وہاں جا کر کے ان کے اوپر نماز پڑھتے ہیں یا ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. دونوں تفسیر کی گئی ہے، دونوں اس حدیث کا مطلب بیان کیا. یا تو آپ نے جنازے کی نماز پڑھی یا آپ نے جا کر کے دعائے مغفرت. اور حدیث کے الفاظ ہیں فصلی علیہم کمودع للاحیاء والاموات، گویا اللہ کے رسول شہدائے احد سے الوداع لے رہے تھے اور شہدائے احد کی قبر پہ جا کر کے آپ نے مغفرت کی دعا کر کے گویا یہ پیغام دیا کہ اے شہدائے احد، میں بھی تمہارے پاس آ رہا ہوں، میں بھی اس دنیا سے جلد رخصت ہونے والا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی مسجد میں آئے، آپ منبر پر آئے اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا انی بین ایدیکم فرتن، اے میرے صحابہ میں تم سے آگے جانے والا ہوں. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، اب تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. وَإِنِّي لَأَنظُرُ الیہ من مقامی ھذا، میں اس منبر پر کھڑے ہو کر کے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اے میرے صحابہ اب تم سے میری ملاقات اللہ کے یہاں حوض کوثر پر ہوگی. وَإِنِّي لَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، اے میرے صحابہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے. وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا پرست نہ بن جاؤ گے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں تم دنیا طلب نہ بن جاؤ، تم دنیا پرست نہ بن جاؤ. فتنافسوها، اور تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مارنا کاٹنا نہ شروع کر دو. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا داری تمہارے اندر نہ آ جائے، دنیا طلبی تمہارے اندر نہ آ جائے.